बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की सच्ची और रुला देने वाली कहानी सुनाऊंगी जिसकी अपनी ही गलतियों की वजह से उसके दोनों बेटों ने उसे घर से निकाल दिया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम रज़िया था, वो अपने शोहर अफजल और दो बेटों के साथ रहती थी। रज़िया के बड़े बेटे का नाम यासिर और छोटे का नाम नासिर था। सब मिलजुल कर रह रहे थे। यासिर और नासिर दोनों को अफजल ने अच्छी तालीम दिलवाई थी और अब दोनों भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे। अफजल भी एक हॉस्पिटल में गवर्नमेंट का मुलाजिम था। अफजल ने चूँकि खुद इतनी तालीम हासिल ना की थी, इसी वजह से उसने अपनी पढ़ाई और सरकारी नौकरी की ख्वाहिश अपने बच्चों से पूरी की थी। रज़िया के दोनों बेटे जवान थे और शादी के काबिल भी थे, इसलिए रज़िया ने सोचा क्यों ना दोनों बेटों की शादी इकट्ठी कर दूं। फिर रज़िया ने यासिर और नासिर के रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे और रिश्ते पसंद आने पर रज़िया ने 1 साल बाद दोनों बेटों की शादी भी कर दी थी। सब बहुत खुश थे। यासिर की बीवी का नाम ऐमन और नासिर की बीवी का नाम इरम था। पहले पहल तो 1 से 2 माह तक सब ठीक रहा, लेकिन बाद में रज़िया को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपनी बहुओं और बेटों पर गुस्सा आने लगा था। वो बात बात पर अपनी बहुओं और बेटों पर चिल्लाने लगती थी। हालांकि बात भी कोई ख़ास ना होती थी, जिस पर वो झगड़ा करने लग जाती थी। यासिर और नासिर ने पहले अपनी बीवियों से पूछा कि क्या बात है, अम्मी हर वक्त क्यों इतने गुस्से में रहती हैं। तो ऐमन और इरम बोली, पता नहीं, हमें कुछ समझ नहीं लग रही, कोई ख़ास बात भी नहीं होती और अम्मी बिला वजह ही बोलने लगती हैं। अम्मी के ऐसे बोलने पर तो हम खुद परेशान हो जाती हैं कि ऐसा क्या हो गया है जो अम्मी ऐसे बोलना शुरू हो गई हैं। फिर एक दिन यासिर और नासिर काम पर गए हुए थे और इरम और ऐमन घर के काम काज में मसरूफ़ थीं। जब काम करके दोनों फारिग हो गईं तो दोनों अपने अपने कमरे में चली गईं। फिर अचानक रज़िया ने अपनी दोनों बहुओं को आवाज़ दी, ऐमन और इरम कहाँ हो। जब कोई आगे से ना बोला तो रज़िया बोली, कहाँ मर गई हो दोनों, या तुम दोनों के कमरों में कोई गैबी दरवाज़ा है जहाँ से गायब हो गई हो। अरे इतना बड़ा तो घर है नहीं कि मेरी आवाज़ तुम दोनों तक पहुँचे ही ना। और कमरों में ऐसा क्या रखा है जो बार बार कमरों में घुस जाती हो, कोई काम नहीं है क्या। तो दोनों अपनी सास की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आ गईं और ऐमन और इरम बोली, अम्मी क्या बात है, सब खैरियत तो है ना। तो रज़िया बोली, क्यों, तुम दोनों क्या कोई ऐसी खबर सुनना चाहती हो जिससे तुम दोनों खुश हो जाओ। और वैसे भी इस घर में अगर किसी को कुछ होगा तो तब ही तुम दोनों अपने कमरों से बाहर निकलोगी। तो ऐमन बोली, अम्मी अभी तो काम करके फारिग हुई हैं हम दोनों, बस फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में आई थी। तो रज़िया बोली, अब किसने तुम दोनों को देखने आना था जिसके लिए फ़्रेश होने गई हो। अब तुम दोनों की शादियां हो चुकी हैं और ये सजना सवरना अब अपना काम करो। और घर में 2 बुज़ुर्ग हैं, कभी खुद भी ख्याल कर लिया करो कि उनको क्या चाहिए। तो इरम बोली, अम्मी अगर कोई काम है तो आप मुझे बता दें। तो रज़िया बोली, अपने अब्बू के लिए और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। ये कहकर रज़िया अपने कमरे में चली गई। इरम और ऐमन एक दूसरे का मुंह देखने लगी थी और दोनों किचन में चली गईं। और किचन में जाकर दोनों एक दूसरे से पूछने लगी कि क्या तुमने अम्मी को कुछ कहा है जो उनको इतना गुस्सा आया है। तो दोनों ने एक दूसरे से कहा, नहीं। फिर दोनों सोचने लगी, अगर हमने कुछ कहा ही नहीं तो अम्मी हम पर इतना क्यों गुस्सा कर रही थी। अब रज़िया का अपनी बहुओं पर तशद्दुद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन सब बैठकर खाना खाने लगे थे कि रज़िया ने ऐमन को कहा कि थोड़े चावल मुझे प्लेट में डाल दो।
تو ایمن نے پلیٹ میں چاول ڈال کر اپنی ساس کو دیے تو رضیہ نے چاول دیکھتے ہی چاول والی پلیٹ زمین پر پھینک دی اور بولی، یہ چاول ہیں یا کھیر؟ تو ایمن بولی، امی کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑے سے چاول نرم ہو گئے ہیں، اور ویسے بھی آج ہی تو ایسا ہوا ہے، پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ جان بوجھ کر ہمیں ہر روز ٹارچر کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کوئی بات یا ہمارا کوئی کام پسند نہیں آتا تو آپ ہمیں ایک ماں کی طرح سمجھا سکتی ہیں نا، لیکن نہیں، نہ جانے آپ کو ہماری بے عزتی کرنے میں شاید مزہ آتا ہے۔ ایمن کی یہ بات سن کر رضیہ بولی، اچھا، پہلے تو تم دونوں نے میرے گھر پر آ کر قبضہ کر لیا، پھر میرے بیٹوں کی کمائی سنبھال لی، اور اب کھانے بھی اپنی مرضی کے ہی بنانے لگی ہو، اور مجھے تو ایسے لگنے لگا ہے جیسے یہ میرا گھر نہیں بلکہ میں کسی کے گھر میں آ کر رہ رہی ہوں۔ تو ایمن کو اپنی ساس کی بات سن کر غصہ آ گیا اور بولی، امی ہم آپ کی بیٹیاں ہیں اور آپ کو اپنی ماں سمجھتی ہیں، اور بیٹیاں تو اپنی ماں کو بٹھا کر کھلاتی ہیں، ہم تو بس آپ کی خدمت ہی کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو قبضہ یا ہماری منمانی سمجھتی ہیں تو آپ کی مرضی۔ گھر کی کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہل جاتی ہے تو آپ ہماری بے عزتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ ایمن کی یہ سب باتیں سن کر یاسر بولا، امی اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم شادی سے پہلے جیسے آپ کے ساتھ رہتے تھے ویسے ہی رہیں تو امی یہ ناممکن ہے، یہ ہماری بیویاں ہیں، اور جیسے آپ کو وقت دینا اور آپ کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، ویسے ہی بیوی کے حقوق ادا کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ تو رضیہ بولی، اچھا، بیوی کے غلام، نہ جانے کیا کیا پٹیاں پڑھا رکھی ہیں تمہاری بیوی نے تم کو۔ تو یاسر بولا، امی آپ کیوں بات کا بتنگڑ بنا رہی ہیں؟ تو رضیہ بولی، بیٹا مجھے لگتا ہے اب تمہارا ہمارے ساتھ گزارا نہیں ہے، تم اپنی بیوی کو لے کر چلے جاؤ۔ ایمن نے رضیہ سے معافی بھی مانگی اور کہا، امی ہمیں گھر سے نہ نکالیں، پر رضیہ اب ایمن اور یاسر کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ پھر یاسر اور ایمن کو گھر چھوڑنا پڑا اور یاسر ایک کرائے کا گھر لے کر اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ یاسر جو کہ اپنے والدین سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اپنی امی کی وجہ سے اسے گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ دوسری طرف اب رضیہ ہر وقت ارم کو کسی نہ کسی بات پر روکتی ٹوکتی رہتی تھی۔ پہلے پہل تو ارم ڈر کے مارے اپنی ساس کے آگے نہ بولی، پھر ارم کی برداشت سے جب باہر ہو گیا تو وہ بولنے لگی۔ رضیہ کی انہی باتوں کی وجہ سے ارم اور ناصر تنگ آ چکے تھے۔ ناصر جب بھی روز کام سے گھر آتا تو گھر میں اس کی امی نے روز کوئی نہ کوئی تماشا لگا کر رکھا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ناصر بھی اب کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ اس نے کئی بار اپنی امی کو اور بیوی کو کہا بھی تھا کہ میں پہلے ہی کام سے تھکا ہوا گھر آتا ہوں، بجائے مجھے پوچھنے کے آپ دونوں اپنی لڑائی میں مجھے بھی شامل کر لیتی ہو۔ اور ناصر اپنی امی کو کہتا، امی ارم آپ کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے، لیکن پھر بھی مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ آپ کیوں ہر وقت لڑنے کے موڈ میں رہتی ہیں۔ ناصر کے سمجھانے پر بھی رضیہ کے دماغ میں کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ پھر ایک دن رضیہ کو پتہ لگا کہ یاسر کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ یاسر نے بڑی خوشی سے اپنی امی کو مبارکباد دی اور کہا، امی آپ دادی بن گئی ہیں، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، اور امی آپ کب آئیں گی سب کو لے کر؟ تو رضیہ بولی، ارے بھائی میں کیوں آؤں تمہارے گھر، ہمارا تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یاسر کو اپنی امی کی ایسی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ پھر ایسے ہی 9 سال گزر گئے اور رضیہ کا لڑائی جھگڑا بھی ہوتا رہا۔ ناصر جو کہ اپنی امی کی وجہ سے پریشان تھا، ایک دن ناصر نے اپنی امی سے تنگ آ کر اپنے والدین کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اب رضیہ اور افضل دونوں یاسر کے گھر چلے گئے تھے۔ یاسر کی بیوی ایمن نے ان کا بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا تھا۔ رات کو جب یاسر گھر آیا اور اسے پتہ لگا کہ میرے چھوٹے بھائی نے میرے والدین کو گھر سے نکال دیا ہے تو اسے بہت غصہ آیا
اور وہ ایمن کو بولا، تم نے امی ابو کو کیوں گھر میں رکھا ہے؟ تو ایمن بولی، کیا ہو گیا، وہ آپ کے والدین ہیں، اس مشکل وقت پر ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو یاسر بولا، جب مجھے ان کے سہارے کی ضرورت تھی تو تب تو وہ میرے اپنے بنے نہیں اور مجھے سب کے سامنے ذلیل کروا دیا تھا، اور میری سب سے بڑی خوشی جب میرے گھر بیٹا ہوا تھا، میری اس خوشی میں میرے والدین شریک نہیں ہو سکے، تو اب کیا لینے آئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ والدین کے لیے بچوں کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے والدین کو میں کیا کروں؟ ہمارے بیٹے کی عمر 9 سال ہو گئی ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ میرے دادا دادی کیسے دکھتے ہیں۔ ایمن، میں ایسے رشتوں کا کیا کروں جن میں احساس اور خوشی ہی نہیں ہے، اور مجھے اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بھی مشکل وقت میں مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس وقت تم خود بتاؤ ایمن، میرے پاس کیا تھا؟ بولو، یہ گھر خریدنے کے لیے میں نے کیا کیا برداشت نہیں کیا۔ اگر ناصر نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے تو میں کیا کروں؟ اس میں بھی امی کی ہی کوئی غلطی ہوگی۔ افضل، جو کہ شاید یاسر کے کمرے کی طرف ہی آ رہا تھا، یاسر کی باتیں سننے کے لیے باہر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ افضل کے جانے کے بعد یاسر ایمن کو بولا، تم خود ان کو کہہ دو کہ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ جیسے میں نے کہنا ہے وہ تم جانتی ہو۔ تو ایمن بولی، اچھا چلیں ٹھیک ہے، اب اپنا موڈ ٹھیک کریں۔ پھر ایمن اپنے ساس سسر کے کمرے میں آئی تو ایمن نے دیکھا کہ وہ اپنا سامان اٹھا رہے ہیں۔ ایمن بولی، امی ابو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو افضل بولا، بیٹی ہمارے نصیبوں میں نہیں کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ رہ سکیں۔ تو ایمن بولی، ابو ایسے مت بولیں، یہ آپ کا بھی گھر ہے۔ تو افضل بولا، بیٹی تم ہماری وجہ سے اپنا گھر خراب مت کرو۔ پھر افضل اور رضیہ یاسر کا گھر بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ والدین اولاد کا غرور ہوتے ہیں اور بچے اپنے والدین سے نہ جانے کون کون سی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر یہ امیدیں والدین خود ہی توڑ دیں اور جان بوجھ کر بات بات پر ان کو ذلیل کریں تو اولاد اپنے والدین کا ساتھ بہت جلد چھوڑ دیتی ہے۔ رضیہ یہ چاہتی تھی کہ شادی کے بعد بھی میرے بچے مجھے اتنا ہی وقت دیں جتنا شادی سے پہلے دیتے تھے، اور جو بھی کمائیں وہ لا کر مجھے ہی دیں، نہ کہ اپنی بیویوں کو۔ رضیہ اپنے بیٹوں کو جب ان کی بیویوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتی تھی تو اس سے برداشت نہ ہوتا تھا، اور انہی وجوہات کو دل میں رکھ کر رضیہ ہر روز اپنی بہوؤں سے جھگڑا کرتی تھی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں بیٹوں نے اپنے والدین کو گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ کیا یاسر اور ناصر کو اپنے والدین کو گھر سے نکالنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اور کیا رضیہ کی یہ سوچ ٹھیک تھی کہ شادی کے بعد اس کے بیٹے اپنے والدین کو اہمیت دیں، نہ کہ بیوی کو؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔